ننگے سر رہنا اور ننگے سر نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ عزیز بھائیوں، پہلے بھی میں بہت مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، پھر توجہ سے سننا، وضاحت کر رہا ہوں، اگر غور کریں گے تو نفع اللہ آپ کو بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ ننگے سر رہنا یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول نہیں تھا، امام الانبیاء اور صحابہ کا طریقہ نہیں تھا ننگے سر رہنا۔ آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ملے گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی آپ کے سر پہ امامہ ہوتا تھا، کبھی آپ کے سر پہ کچھ ہوتا تھا، کبھی آپ کے سر پہ چادر ہوتی تھی، کبھی کپڑا ہوتا تھا، ہمیشہ ہی آپ کا سر ڈھکا ہوتا تھا۔ بہت کم زندگی میں، بہت کم اللہ کے نبی کا سر ننگا ہوا ہے۔ تو ہم یہ ہر خطبے میں سنتے ہیں، جمعے والے دن ہر خطبہ، ہر امام یہ لفظ پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد۔ جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں، ان سب میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو سر ڈھانپنا تھا، اور یہ ننگے سر رہنا اور ہمیشہ سر ننگا رکھنا، یہ طریقہ نہ رسول اللہ کا ہے نہ صحابہ کا ہے۔ تو نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، یا جو طریقہ نبی نے زندگی میں اپنایا ہی نہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کو تو ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اہم۔ ننگے سر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ عزیز بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے صاف صاف بتا رہا ہوں، ننگے سر نماز کوئی نہیں ہوتی۔ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی نہیں ہوتی جس کو حیض آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانپے قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر کی۔ تو جس کو حیض آتا ہے، بالغ عورت ہے، اس کی نماز تو ننگے سر کوئی نہیں ہونی، بالکل ہی نہیں قبول ہونی۔ اللہ کے نبی کا سچا سچا خالص فرمان آ گیا۔ اس کا مطلب ہے مرد کی نماز ہو جاتی۔ اگر اس کی بھی نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائض کا نام لیا، ساتھ مرد کا بھی کہہ دیتے بھائی مرد کی اور اس کی دونوں کی نمازیں نہیں ہوتی۔ نماز ہو جاتی ہے، لیکن عادت بنانا پھر بھی اچھا کام نہیں ہے، پھر بھی اچھا کام نہیں ہے۔ ننگے سر رہنے کی عادت بنانا پھر بھی اچھا کام نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے اندر جتنی نمازیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ننگے ساری تھی۔ ایک بھی نماز آپ نے سر ڈھانپ کے نہیں پڑھی حجۃ الوداع میں، ساری نمازیں منا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفے میں بھی کیسے پڑھی ہیں؟ اگر ننگے سر نماز نہ ہوتی تو آپ حج میں ننگے سر پڑھتے نمازیں؟ عورتوں کو تو حج میں بھی ننگے سر ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کی تو حج میں بھی ننگے سر قبول نہیں ہے، نماز کسی بھی جگہ پر بھی قبول نہیں ہے۔ تو اگر مرد کی بھی قبول نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کیسے پڑھتے ننگے سر نماز؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کے پاس کپڑا بھی تھا سر ڈھانپنے والا، ایک پتھر کے پاس رکھ کر نا، پتھر کے اوپر کپڑا رکھ کر، تو پتھر کے پاس ننگے سر نماز پڑھی انہوں نے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے، آپ کپڑا ہونے کے باوجود ننگے سر پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، تیرے جیسے جاہل کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ کی۔ لیکن اس کے باوجود ننگے سر رہنے کی عادت یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عادت ہے نا، ہر جگہ پر تو ننگے سر، اور مسجد میں آ کر وہ کھجوروں کا یا پلاسٹک کا بنا ہوا وہ چھکو سا وہ سر پہ بندہ پہن لے، قسم اللہ کی یہ بھی طریقہ اسلام کا نہیں ہے، نہ نبی کا نہ صحابہ کا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ بازار میں بھی ننگے سر، دفتر میں بھی ننگے سر، گھر میں بھی ننگے سر، اور جب مسجد میں آتا ہے تو وہ میل کا بھرا ہوا چھکو وہ سر پہ ڈال لیتا ہے۔
یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا ہے۔ یہ مسیتوں میں اس طرح کی ٹوپیاں رکھنے کا تصور بھی نہیں تھا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ ائمہ اربعہ میں، کہیں بھی نہیں۔ فقہ کے اندر اس کا نام و نشان نہیں کہ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھا کرو۔ اچھا کہتے ہیں اللہ نے کہا زینت اختیار کرو نماز میں، خذو زینتکم عند کل مسجد، تو یہ سر پہ اس لیے ہم ٹوپی ڈالتے ہیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بھئی اس زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہنو، اس زینت کا مطلب ہے لباس پہننا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ برہنہ ہو کر بیت اللہ میں آتے تھے، طواف کرتے تھے برہنہ اور ننگے ہو کر۔ اللہ نے ان کو کہا کہ لباس پہن کر آیا کرو، خذو زینتکم عند کل مسجد، ان کے لیے تھا یہ سر ڈھانپنے کے لیے نہیں۔ اچھا اگر چند منٹ کے لیے مان لو یہ زینت ہی ہے، یہ ٹوپی کیا ہے؟ انصاف سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک بندہ شادی کے لیے دلہا بن کے جا رہا ہو تو اس کے سر پہ یہ ڈالیں گے مسجد والی ٹوپی؟ اس کو زینت چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ سر پہ یہ ٹوپی ڈال کے کیوں نہیں جاتا وہ سر پہ دلہن کے لینے کے لیے سسرال کے گھر؟ کسی بڑے افسر کے سامنے پیش ہونا ہو تو یہ ٹوپی پہن کے جاتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ مسجد والی ٹوپی پہن کے جاتا ہے جو مسجد میں رکھی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ یہ زینت اگر یہی زینت ہے تو پھر تو وہاں افسر کے سامنے بھی یہ ٹوپی پہن کے جانا چاہیے۔ اگر اس کے سامنے یہ اچھی نہیں لگتی تو رب کے سامنے یار یہ کیسے اچھی لگے گی؟